میں بے اولاد تھی. میری ساس اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی. ہر طرف سے مایوس ہو کر میری ساس مجھے ایک پیرنی کے پاس لے گئی جو کہ ایک مرد تھا، اور میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی. میں چاہ رہی تھی کہ اپنا سارا دھیان کھانے کی طرف ہی رکھوں، کیونکہ پچھلی بار بھی لاپرواہی کی وجہ سے کھانا جل گیا تھا اور مجھے اپنی ساس سے باتیں سننا پڑی تھی. جب وہ بولتی تھی تب مجھے ان سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ وہ صرف میری تربیت پر وار نہیں کرتی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بے اولادی کے طعنے بھی دیتی تھی. پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے میری زندگی اجیرن بنائی ہوئی تھی. وہ بار بار میرے سامنے احمد کی دوسری شادی کی بات کرتی. وہ جانتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے کتنی محبت کرتی ہوں اور اس کے ساتھ کسی اور عورت کو تصور بھی نہیں کر سکتی. پھر بھی وہ جان بوجھ کر میرا دل جلاتی. اور اب تو مجھے یہ لگنے لگا تھا جیسے احمد اپنی ماں کی باتوں میں آ جائیں گے، کیونکہ وہ اپنا زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارنے لگے تھے اور مجھ سے بھی چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا کرنے لگے تھے. تھوڑی دیر بعد مجھے ساس کی آواز سنائی تھی. وہ مجھے باہر بلا رہی تھی. میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور ان کی بات سننے کے لیے باہر چلی گئی. تمہیں پتہ نہیں ہے، جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو اس سے چائے پانی کا پوچھتے ہیں. کیا تمہاری ماں نے تمہیں یہ سب کچھ نہیں سکھایا؟ میری ساس خالدہ بیگم کے سامنے ہی شروع ہو گئی اور ہمیشہ کی طرح مجھے نیچا دکھانے لگی. اپنی ساس کی بات سن کر میں نے ان کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا، لیکن میں خاموش رہی. مجھے اچھی طرح یاد تھا، ایک ہفتے پہلے ہی ہمارے گھر میں محلے کی ایک عورت آئی تھی. اس وقت میری ساس گھر پر موجود نہیں تھی. میں نے اس عورت کو کمرے میں بٹھایا اور اس کے لیے چائے بنائی. جب وہ عورت یہاں سے چلی گئی تو میری ساس نے مجھے باتیں سنائی کہ یوں ہر کسی کو چائے پانی نہ دیا کرو، ورنہ یہ لوگ روز آنا شروع کر دیتے ہیں. اور آج میں دیکھ رہی تھی کہ کیسے انہوں نے اپنی نظریں اپنی باتوں سے پھیر لی. میں اس وقت کچھ بھی نہیں بولی اور معذرت کر کے کچن میں آ گئی اور اس عورت کے لیے چائے بنانے لگی. لیکن میری ساس نے اس سے پہلے ہی اسے یہاں سے بھیج دیا اور میری بنائی ہوئی چائے خود پینے لگی. تمہیں میں نے ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا تھا. جی میں نے اپنی امی سے بات کی ہے، پرسوں ان کے ساتھ ہسپتال جاؤں گی. ارے اپنی امی کے ساتھ کیوں؟ ہم کس لیے ہیں؟ کہیں تم اپنا بانجھ پن چھپانا تو نہیں چاہتی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے جگ کو اس کی خبر ہو جائے. ان کی بات سن کر میں نے خود کو بڑی مشکل سے ضبط کیا. اسی وقت احمد گھر کے اندر داخل ہوئے. میں احمد کے لیے پانی لینے کے بہانے جلدی سے کچن میں چلی گئی اور کچن میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اب میرا صبر جواب دے چکا تھا. مجھ میں مزید ہمت نہیں تھی کہ میں ان لوگوں کی باتیں برداشت کر سکوں. تقریباً 2 سالوں سے یہ لوگ مجھے ذہنی تکلیف دے رہے تھے. پہلے میں احمد کی وجہ سے برداشت کر لیتی تھی، لیکن اب احمد نے بھی مجھ سے نظریں پھیر لی تھی. نہ جانے ان کی ماں نے انہیں کیا گھول کے پلا دیا تھا کہ وہ میرے ہی خلاف ہو گئے تھے. جب میں کافی دیر تک باہر نہ آئی تو احمد خود ہی کچن میں آ گئے. جب انہوں نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو نہایت ہی نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگے، اپنے یہ فضول کے ڈرامے بند کرو. میں نے تمہیں پانی کے لیے کہا تھا، لیکن تم یہاں پر ٹسوے بہانے میں مصروف ہو گئی. زندگی عذاب ہو گئی ہے. میں پہلے آفس میں خوار ہو کے آؤں اور پھر یہاں آ کر تم لوگوں کے ڈرامے دیکھنا شروع کر دوں. احمد مجھے برا بھلا کہہ کر دوبارہ گھر سے باہر چلے گئے. میں نے جلدی سے امی کو کال کی اور انہیں کہا کہ میں مزید یہاں پر نہیں رہ سکتی، مجھے اپنے گھر واپس آنا ہے. میری بات سن کر امی پریشان ہو گئیں اور مجھے تسلی اور صبر کرنے کی تلقین کرنے لگیں. میں فی الحال صبر نہیں کر سکتی تھی. میں بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی. مجھے امی کے سہارے کی ضرورت تھی، لیکن امی بھی کیا کرتی؟ وہ بھی بھابھی کی وجہ سے خوف زدہ رہتی تھی. دراصل بھابھی یہ پسند نہیں کرتی تھی کہ کوئی بھی ان کے گھر میں زیادہ عرصے تک رہے. میں جب بھی امی کے گھر جاتی تھی 1 دن کے بعد واپس آ جاتی تھی، کیونکہ پھر اس کے بعد بھابھی کا رویہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا تھا. وہ نہ صرف امی سے لڑائیاں کرتی تھی بلکہ بھائی سے بھی لڑتی جھگڑتی. گھر کا ماحول یکدم ہی خراب ہو جاتا. اس لیے ہم بہنیں یہی کوشش کرتی تھیں کہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی اپنے گھر جائیں. میں ہمیشہ کی طرح امی کی مجبوری سمجھ گئی. سب کو کھانا دینے کے بعد میں خاموشی سے چھت پر چلی گئی. مجھے وہاں پر کھڑے
تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں پر احمد کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نے دوبارہ گردن موڑ لی۔ آنسو دوبارہ میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ اتنی ٹھنڈ میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ نیچے جاؤ، احمد نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں، میں یہاں پر ٹھیک ہوں، آپ نیچے چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو میری منحوسیت۔ اس سے پہلے میں مزید کچھ کہتی، احمد نے مجھے خاموش کروا دیا اور کہنے لگے، خدا کے لیے بس کر دو، میں فی الحال ایسی کوئی بھی بات نہیں سن رہا، میں یہاں پرسکون ہونے کے لیے آیا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نیچے جانے لگی۔ انہوں نے دوبارہ میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے تمہیں نیچے جانے کے لیے نہیں کہا۔ انہوں نے دوبارہ مجھے وہاں پر روک لیا اور مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، لیکن میرے دل میں جو بات پھنسی ہوئی تھی میں ان سے بھی کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر میں نے انہیں روتے ہوئے ان کی امی کا رویہ بتا دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم دونوں کل چل کر اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں تاکہ سب کچھ سب کے سامنے آ جائے۔ آپ کی امی مجھے بانجھ پن کے طعنے دیتی ہیں، جبکہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک بار اپنے ٹیسٹ کروائے تھے، وہ بالکل ٹھیک آئے تھے۔ اب آپ کی امی مجھے دوبارہ کہہ رہی ہیں، اس بار وہ چاہتی ہے میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ میری بات سن کر ان کا چہرہ یکدم ہی لال ہو گیا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے میرے ہاتھ چھوڑ دیے اور مجھ پر چلانے لگے، اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اب کیا تمہیں یقین دلانے کے لیے میں اپنے ٹیسٹ کرواؤں گا؟ اس سوچ کو اپنے دماغ سے نکال دو، میں کسی بھی قسم کے ٹیسٹ نہیں کروا رہا، اگر تم نے جانا ہے تو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نیچے چلے گئے۔ احمد کے رویے نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ مجھے احمد سے اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ اپنی بہن کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ ایک بار پہلے بھی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم احمد بھائی کے ٹیسٹ کروا لو، تب میں نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا تھا، کیونکہ اتنے عرصے سے میں یہ سوچتی آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہے، لیکن اب مجھے اپنی بہن کی بات یاد آ رہی تھی۔ کیا پتا وہ سچ ہی کہہ رہی ہو، لیکن یہ بات اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتی تھی جب تک ہم دونوں کے ٹیسٹ نہیں ہو جاتے۔ اسی لیے میں نے دوبارہ احمد سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں تیزی سے ان کے پیچھے کمرے میں چلی گئی اور ان سے دوبارہ یہ بات کی۔ میری بات سن کر اب وہ اونچا اونچا چلانے لگے تھے اور مجھے ڈانٹنے لگے، لیکن میں مسلسل اپنی ہی بات کیے جا رہی تھی، کیونکہ اتنے عرصے سے مجھے باتیں سننے کو جو مل رہی تھی۔ وہ سکون میں تھے، انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، ان کی امی صرف مجھے ہی طعنے دیتی۔ احمد غصے سے گھر سے باہر نکل گئے۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس کمرے میں داخل ہوئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے۔ میں ان کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی تھی، اسی وجہ سے میں نے انہیں ٹکا سا جواب دیا اور دوبارہ چھت پر چلی آئی۔ نیند میری آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اب یہ رات میں نے جاگ کر ہی گزارنی ہے۔ وہ پوری رات میں چھت پر ٹہلتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ اس دوران احمد بھی گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ اگلے دن احمد کو آفس سے چھٹی تھی۔ اگلا آدھا دن بھی گزر گیا، لیکن احمد گھر واپس نہیں آئے۔ اب مجھے ان کی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ اب میری ساس مجھے ایک نیا طعنہ دینے لگی کہ احمد میری وجہ سے گھر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن میں ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک دم سے میرا دل پرسکون ہو گیا تھا، کیونکہ اتنا تو مجھے پتا تھا کہ مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد راشدہ بیگم گھر کے اندر داخل ہوئی۔ یہ وہی عورت تھی جو ہفتے پہلے ہمارے گھر آئی تھی۔ آج ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ یکدم ہی کھل اٹھی اور مجھے دعائیں دینے لگی۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ کل تک وہ مجھے کینہ توز نظروں سے گھورتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے آنے کا مقصد مجھے پتا چل گیا۔ وہ میری ساس کو ایک پیرنی کے بارے میں بتانے کے لیے آئی تھی۔ ہمارے محلے کے ساتھ ہی ایک پرانا قبرستان تھا جہاں پر ایک پیرنی بیٹھتی تھی۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ جو بھی عورت اس کے پاس جاتی ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے، لیکن مجھے ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ میں نے اس عورت کی باتیں سن کر انسنی کر دی، لیکن میری ساس اس کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی۔ جب میں نے ساس کو اتنی توجہ سے ان کی باتیں سنتے ہوئے دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب تھوڑی دیر بعد میری شامت آنے والی ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس عورت کے جانے کے بعد میری ساس میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، کل تم نے میرے ساتھ اسی پیرنی کے پاس جانا ہے۔
ان کی بات سن کر میں کچھ بھی نہیں بولی۔ میری خاموشی کو انہوں نے میری رضامندی سمجھ لیا اور کل پینی کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اب انہیں احمد کی فکر بھی نہ رہی۔ پہلے آدھے دن سے وہ میرے کان کھاتی رہی کہ احمد میری وجہ سے گھر چھوڑ کر گیا ہے، لیکن جیسے ہی انہیں اس پیرنی کے بارے میں پتہ چلا وہ اس کی باتیں کرنے لگی۔ مجھے اپنی ساس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر یہ کس قسم کی عورت ہے، جبکہ میرا دھیان ابھی بھی احمد کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں پر چلے گئے تھے اور پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے۔ میرے ذہن میں ہزاروں طرح کی سوچیں آ رہی تھیں۔ میں نے ان کے ایک دوست کو کال کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد احمد گھر کے اندر داخل ہوئے۔ وہ چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میری چھٹی حس مجھے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دینے لگی۔ میں نے ان سے فوراً پوچھا، کیا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ میری بات سن کر احمد نے مجھے غصے سے گھورا اور مجھ سے بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، آخر کچھ بھی ہو جائے ان کے ٹیسٹ کروا کر رہوں گی، جبکہ میری ساس نے میری بات سن لی تھی، اسی لیے وہ مجھ سے پوچھنے لگی، آخر احمد کا ڈاکٹر کے پاس کیا کام؟ کہیں اس کی طبیعت خراب تو نہیں ہے؟ میں نے احمد کو اپنے ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا تھا، لیکن لگتا ہے کہ اسے میری بات پسند نہیں آئی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں اپنی ساس کو جواب دیا۔ میں نے احمد کو اپنے ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا تھا، لیکن لگتا ہے کہ انہیں میری بات پسند نہیں آئی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں ساس کو جواب دیا۔ میری بات سن کر میری ساس ایک دم ہی بھڑک اٹھی اور غصے سے کہنے لگی، آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے شوہر کو اس طرح کی بات کہنے کی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے بیٹے میں کوئی کمزوری ہے؟ میری ساس مجھ سے لڑنے پر اتر آئی تھی۔ ان کی بات سن کر میں نے نہایت عاجزی سے کہا کہ مجھے کسی پر شک نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ سب کچھ واضح ہو جائے تاکہ آپ مجھ پر الزام لگانا تو چھوڑ دیں۔ ارے بی بی، تمہیں کچھ بھی واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک حقیقت جاننے کی بات ہے تو کل سب کے سامنے حقیقت آ جائے گی، سب کو پتہ چل جائے گا کہ مسئلہ کس میں ہے۔ تم بس میرے ساتھ پیرنی کے پاس چلنے والی بنو۔ میں اپنے کمرے میں گئی، جہاں پر احمد نے اپنے ہاتھ میں ایک فائل اٹھا رکھی تھی۔ نہ جانے مجھے کیوں لگا کہ یہ ان کی رپورٹس ہے۔ میں تیزی سے ان کے پاس گئی اور ان سے وہ فائل لینے ہی لگی تھی۔ انہوں نے مجھ سے وہ فائل چھین لی اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے مجھ سے یوں چیزیں مت چھینا کرو، تمہیں میری بات ایک بار میں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں نے ان کی ڈانٹ کو نظر انداز کیا اور ان سے کہنے لگی کہ مجھے دکھائیں یہ کیا ہے۔ میری بات سن کر احمد نے غصے سے کہا، نکل جاؤ میرے کمرے سے، مجھے تمہیں کچھ بھی نہیں دکھانا۔ یہ کہنے کے بعد وہ خود ہی کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں اپنا سر پکڑ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ اب تو مجھے لگنے لگا تھا کہ واقعی احمد میں کوئی مسئلہ ہے، اسی وجہ سے وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ یہ حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے آگے مجھ سے سوچنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اگر ان میں کوئی مسئلہ ہوا تو کیا میں انہیں چھوڑ دوں گی؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ میں خود سے ہی سوال جواب کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سکون حاصل کرنے کے لیے نیند کی گولیاں کھا لی۔ یہ گولیاں میں ہفتہ پہلے ہی سب سے چھپا کر لائی تھی۔ صبح میری آنکھ کافی دیر سے کھلی۔ میں نے دیکھا کہ احمد کمرے میں نہیں تھے، یعنی وہ پوری رات کمرے میں نہیں آئے۔ اب مجھے ایک اور پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ نہ جانے احمد کہاں پر رہنے لگے تھے۔ پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، رات کو وہ ہمیشہ اپنے گھر میں ہی ہوتے تھے۔ انہیں اپنے بستر کے علاوہ کہیں نیند ہی نہیں آتی تھی۔ نہ جانے میری زندگی میں کیا ہو رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں مگن تھی جب مجھے اپنی ساس کی آواز سنائی دی۔ میں تیزی سے باہر گئی۔ وہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر سے مجھے آوازیں دے رہی تھی، لیکن میں اپنے ہوش میں ہی کب تھی۔ اگر مہارانی کی آنکھ کھل گئی ہے تو مہربانی کر کے مجھے ناشتہ بنا کر دو۔ صبح کی بھوکی بیٹھی ہوئی ہوں، 2 بار تمہارے کمرے کا چکر لگا چکی ہوں، لیکن سلام ہو تمہاری نیند کو۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ڈھول بھی بج رہا ہوگا تب بھی تم اسی طرح پرسکون سو رہی ہوگی۔ اپنی ساس کی باتوں کو میں نے یکسر نظر انداز کیا اور ان کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے تیار ہونے کے لیے کہا۔ میں ان سے کسی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ان کے کہنے پر تیار ہو گئی
ان کے ساتھ پیرنی صاحبہ کے پاس چلی گئی۔ وہاں پر مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے آستانے کا ماحول بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ وہ چھوٹا سا ایک جھوپڑی نما آستانہ تھا جو پورا ہی عورتوں سے بھرا ہوا تھا، اور عورتوں کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی۔ ہر عورت کی یہی خواہش تھی کہ وہ پہلے پیرنی صاحبہ کے پاس جائے اور ان سے جا کر دوائی لے۔ مجھے پیرنی بہت عجیب لگ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ عورت نہیں بلکہ کوئی مرد ہو۔ مجھے تو وہ ایک خواجہ سرا لگ رہا تھا، لیکن یہ سب میں اپنی ساس کے سامنے نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی میرے خیالات سننے کے بعد میری ساس میرا حشیر نہ جانے کیا کرے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے لمبے انتظار کے بعد میری باری آئی۔ میں پیرنی کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ میرے بجائے میری ساس اسے بتانے لگی کہ 3 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں کوفت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یکدم ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے لگا جیسے میرے جسم کو کرنٹ لگا ہو۔ وہ ایک بھاری مردانہ ہاتھ معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنی گرفت مضبوط کر لی اور عجیب سے انداز میں میرے ہاتھ کو مسلنے لگا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس سے ہاتھ چھڑوا کر جھوپڑی سے بھاگ جاؤں۔ تھوڑی دیر تک وہ یہ عمل کرتی رہی، اور پھر اس کے بعد اس نے مجھے ایک دوائی دی اور کہا کہ 1 مہینے کے بعد تمہیں خوشخبری ملے گی۔ اس نے مجھے ہفتے میں 3 دن اپنے پاس بلایا۔ میں چاہتی تھی کہ صاف انکار کر دوں، لیکن اپنی ساس کی وجہ سے خاموش بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد میں ساس کے ساتھ اس جگہ سے نکل آئی۔ وہاں سے باہر نکلنے کے بعد مجھے لگا جیسے میں کسی پنجرے سے آزاد ہو کر آئی ہوں۔ تمہیں اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہے نا کہ تمہیں کس طرح دوائی لینی ہے؟ ابھی ہم نے پرسوں پھر جانا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں پرسوں آپ کے ساتھ جاؤں گی تو بے شک اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ مجھے وہ پیرنی بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف ہم لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں، ہم سے اس نے صرف ایک معمولی سی دوائی کا 10,000 لیا۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ دوائی ٹھیک بھی ہے یا غلط۔ میں تو سوچ رہی ہوں پہلے اس کے بارے میں کسی ڈاکٹر سے پتا کروں اور پھر اس کے بعد یہ دوائی لوں، ورنہ اسے پھینک ہی دوں۔ میری بات سن کر میری ساس نے مجھے غصے سے گھورا۔ خبردار، جو تم نے کوئی فضول حرکت کی یا کوئی بکواس کی، پچھلے 3 سالوں میں تمہیں ہم نے اجازت دی تھی کہ اپنی طرف سے اپنا علاج کروا لو، لیکن ان 3 سالوں میں تم کچھ بھی نہیں کر سکی۔ اب جو کرنا ہے میں نے خود کرنا ہے، اور اس بار تم کچھ بھی نہیں بولو گی، ورنہ تمہیں پتا ہے نا میں احمد کی دوسری شادی کروانے میں دیر نہیں کروں گی۔ آپ احمد کی دوسری شادی کروانے سے پہلے اس کے ٹیسٹ کروا لیں، ایسا نہ ہو کہ دوسری شادی کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ میں نے انہیں انتہائی تلخ لہجے میں جواب دیا۔ میری بات سن کر ساس مجھے غصے سے گھورنے لگی اور کہنے لگی، تم مانو یا نہ مانو، لیکن تم اپنی وجہ سے اپنا گھر برباد کر دو گی۔ ارے اپنے شوہر سے ایسی باتیں اور ایسے سوال کون کرتا ہے؟ یوں تو وہ تمہیں ناپسند کرنے لگے گا اور تم سے دور ہو جائے گا۔ مرد کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی ان میں کمی نکالے، اور تم یہاں پر اس کی مردانگی پر وار کر رہی ہو۔ میں تمہیں سمجھائے دے رہی ہوں کہ آج کے بعد تم نے یہ بات احمد سے نہیں کرنی۔ دیکھو تو وہاں پر جتنی بھی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی وہ سب یہی کہہ رہی تھی کہ جو عورت بھی پیرنی سے اپنا علاج کرواتی ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ ساس دوبارہ اس پیرنی کے بارے میں بات کرنے لگی۔ میں غائب دماغی سے ان کی باتیں سننے لگی، جبکہ میرا دھیان ابھی تک احمد کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے دوسری ٹینشن بھی مل گئی تھی۔ ابھی 2 دن بعد میں نے دوبارہ اس پیرنی کے پاس جانا تھا۔ 2 دن بعد جب میں وہاں پر گئی تب بھی عورتوں کی اسی طرح لائن لگی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی پیرنی نے مجھے دیکھا اس نے مجھے اپنے پاس آنے کے لیے کہا۔ یہ دیکھ کر ساری عورتیں حیران رہ گئی اور مجھے شوق سے دیکھنے لگی جیسے میں کوئی بہت بڑی ہستی ہوں۔ دوسری طرف وہ پیرنی اپنی لال آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنی ساس کو دیکھا، وہ بھی مسکراتے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ معمول کی طرح میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی اور اسے اپنا ہاتھ دکھانے لگی۔ اس نے ویسے ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے عجیب سے انداز میں مسلنے لگی۔ تنگ آ کر میں نے اس سے پوچھ لیا کہ آخر اس سب کا کیا مقصد ہے۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ یہ ہمارا علاج کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔
مجھے تو وہ کوئی شیطان معلوم ہو رہی تھی۔ میں ہی جانتی تھی کہ میں کتنی مشکل سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہوں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن وہ ابھی تک یہ عمل کرتی جا رہی تھی۔ اب میری کمر میں درد ہونے لگا تھا۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے گرفت تھوڑی نرم کی ہے، میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ سب دیکھ کر وہ دوبارہ عجیب سے انداز میں مسکرائی اور میری ساس کو بلانے لگی۔ اس نے میری ساس کے کان میں کچھ کہا۔ اس کے بعد ساس مجھے وہاں سے لے کر گھر واپس آ گئی۔ میں اپنی ساس سے راستے میں پوچھتی رہی کہ آخر اس پیرنی نے آپ کو کیا کہا ہے۔ گھر آ کر میری ساس نے بتایا کہ تقریباً 1 ہفتے بعد ہی مجھے یہ خوشخبری مل جائے گی۔ اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا، لیکن میں خود پر قابو نہیں رکھ پائی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں۔ میں اپنے بیٹے کی اولاد کو دیکھوں گی اور اس کے ساتھ کھیلوں گی، لیکن اس سے پہلے تمہیں اس کے پاس ایک رات رہنا ہوگا۔ ساس کی بات سن کے میری آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی۔ آخر یہ کیا بات ہوئی؟ میں کیسے اس کے پاس ایک رات رہ سکتی ہوں؟ میں نے ساس کو کہا کہ یہ سب کچھ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، پھر آپ مجھے کیسے ایک رات اس کے پاس رہنے کے لیے بھیج سکتی ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ کوئی عورت نہیں بلکہ کوئی مرد ہے۔ اس سے پہلے میں مزید کچھ کہتی، میری ساس نے مجھے غصے سے خاموش کروا دیا۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ بہت جلد اس پیٹنی سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن معاملہ مزید بگڑتا جا رہا تھا۔ میں نے احمد سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن احمد اسی دوران گھر آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ نہ جانے وہ کہاں پر پھنسے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں کالز کی، لیکن ان کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ پیٹنی نے مجھے کل رات اپنے پاس بلایا تھا۔ میں نے ساس کو کہا کہ میں پہلے احمد سے اس چیز کی اجازت لوں گی، اس کے بعد ہی وہاں پر جاؤں گی، لیکن ساس نے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اسے بتانے کی ضرورت ہے۔ وہ ویسے بھی ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ وہ نہ صرف تم پر غصہ کرے گا بلکہ مجھ پر بھی غصہ کرے گا، اور ایک اچھا موقع ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ یہ سنہری موقع ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ میری ساس نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہی تھی، لیکن میرے ذہن میں ان کی صرف یہی بات اٹکی ہوئی تھی کہ احمد ان سب چیزوں کو نہیں مانتے، انہیں ان چیزوں سے نفرت ہے۔ اب ایک احمد ہی تھے جو مجھے اس پیرنی سے بچا سکتے تھے۔ لہٰذا اگلے دن میں اپنی امی کے بہانے احمد کے دوست کے فلیٹ میں چلی گئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ احمد اپنے دوست کے فلیٹ میں ہوں گے۔ میں آج سے پہلے ایک بار وہاں پر جا چکی تھی، لیکن تب وہاں احمد کے ساتھ گئی تھی۔ آج میں نے ہمت کی اور اکیلے ہی وہاں پر پہنچ گئی، لیکن وہاں جا کر مجھے سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ احمد وہاں پر نہیں تھے۔ احمد کے دوست نے مجھے ایک ڈاکٹر کا نمبر دیا اور ہسپتال کا پتہ بھی دیا۔ اس نے کہا کہ آج کل احمد کے وہاں بہت چکر لگ رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے وہ نمبر لیا اور اس ڈاکٹر کے کلینک پر پہنچ گئی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج احمد کی حقیقت بھی میرے سامنے کھل جائے گی۔ احمد وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں کچھ رپورٹس اٹھائی ہوئی تھی۔ وہ مجھے وہاں پر دیکھ کر حیران رہ گئے اور مجھ پر غصہ کرنے لگے، لیکن میں نے ان سے پہلے ہی وہ رپورٹ چھین لی اور دیکھنے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ احمد نے آج مجھ سے وہ رپورٹ نہیں چھینی تھی۔ رپورٹس پڑھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ احمد بالکل نارمل تھے، ان میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے یوں ہی ان پر شک کیا تھا۔ تب مجھ پر ایک اور راز اشکار ہوا کہ احمد آج کل اسی لیے مصروف تھے۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک کیس لڑ رہے تھے۔ آج سے کچھ عرصے پہلے احمد کے ایک دوست نے زبردستی ان کی زمین چھین لی تھی۔ احمد اب دوبارہ وہ زمین حاصل کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے تھے، اسی وجہ سے وہ گھر واپس نہیں آ رہے تھے۔ مجھے اپنے رویے پر بہت شرمندگی ہوئی۔ میں نے احمد سے معافی مانگی کہ میں نے ان پر شک کیا۔ اس کے بعد میں نے احمد کو اس پیرنی کے بارے میں بتا دیا اور کہا کہ کل رات امی مجھے اس کے پاس بھیج رہی ہے۔ لیکن حیرت کی بات تھی، احمد نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، تم وہاں پر چلی جاؤ۔ میں نے وہ تمام اندیشے احمد کو سنا دیے جو مجھے اس پیرنی کے متعلق تھے۔ میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ مجھے ایک مرد لگتی ہے، لیکن احمد نے میری اس بات کو سیریس نہیں لیا۔ میں مایوس ہو کر گھر واپس آ گئی اور پھر وہ رات بھی آ گئی۔ میری ساس مجھے پیرنی کے پاس جانے کے لیے تیار کر رہی تھی،
جبکہ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میری چھٹی حس بار بار مجھے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ دے رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اپنی ساس کی بات نہ مانوں اور یہاں سے دور بھاگ جاؤں، لیکن میں مجبور تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس گھر کے علاوہ کوئی اور گھر مجھے اپنانے والا نہیں ہے۔ میں پیرنی کے بتائے ہوئے وقت پر وہاں چلی گئی۔ اس نے مجھے کمرے میں بٹھایا اور خود دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے کیوں میرا دل بہت ڈر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، سامنے کا منظر دیکھا، میرا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ واقعی ایک عورت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک مرد تھا۔ اسے دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور آس پاس بھاگنے کے لیے کوئی جگہ دیکھنے لگی، لیکن وہ کمرہ پوری طرح سے بند تھا، جبکہ وہ آدمی دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا، میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ برا کرتا، اچانک احمد وہاں پر آ گئے۔ احمد کو وہاں پر دیکھ کر میں ان کے پیچھے چھپ گئی۔ احمد نے اس آدمی کو کنٹرول کیا اور پھر پولیس کو کال کر دی۔ اس دن ایک اور راز کھلا کہ پیرنی کا حلیہ بنا کر رکھنے والی عورت ایک فراڈ تھی۔ یہ عورتوں کو ایسے انجیکشنز لگاتی تھی جس سے ہارمونز بڑھ جاتے تھے، اور پہلے مہینے میں انہیں یوں لگنے لگتا تھا جیسے وہ پریگننٹ ہے، اور پھر 1 مہینے بعد سب کچھ پہلے کی طرح ہو جاتا تھا۔ کچھ عورتیں پریگننٹ ہو بھی گئی تھیں، لیکن یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا تھا، اور پھر انہی چند باتوں کی وجہ سے پیرنی مشہور ہو گئی۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ میں بچ گئی۔ اس کے بعد میں گھر واپس آ گئی۔ جب میری ساس کو یہ سب پتہ چلا تو وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ اب میری اور احمد دونوں کی رپورٹس آ چکی تھیں، ہم دونوں ہی بالکل ٹھیک تھے۔ اس کے بعد میری ساس نے مجھے تنگ کرنا بھی چھوڑ دیا، اور تقریباً مزید 1 سال بعد مجھے بھی اولاد کی خوشخبری ملی۔ میں نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ اس کے بعد میرا گھر اور میری زندگی مکمل ہو گئی۔